بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم یا ایھا الذین آمنوا کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مقالہ 11 یعنی مقالہ 11 سورہ بقرہ 278 سے 281، 278 to 281۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اعلان سن لو جنگ کا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، اور نہ تم ظلم کرو اور نہ ظلم کیے جاؤ۔ اور اگر وہ قرض دار تنگ دست ہے تو مہلت دو اس کی آسانی تک، اور تم قرض معاف کر کے صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو کہ جس چیز کو اس نے تمہارے لیے حرام کر دیا اس کا خیال تک نہ کرو، چاہے وہ کتنی ہی قیمتی ہو۔ لہٰذا ربوا کی حرمت کے بعد ان رقوم سے تمہارا کوئی تعلق نہ رہا جو قرض داروں کے ذمے ہیں۔ اب تم صرف اپنا اصل مال واپس لے سکتے ہو۔ سود کی دولت تمہارے لیے حرام ہو چکی، اسے چھوڑ دو۔ اگر تم واقعی مومن ہو گئے تو ہمارے اس حکم پر جس میں بظاہر تمہارا کچھ نقصان ہے، عمل کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دو۔ اگر تم نے اس حکم کو بصر و چشم تسلیم نہ کیا تو تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے۔ یہ جنگ اس طرح بھی ہو سکتی ہے کہ لشکر اسلام تمہارا مقابلہ کرے گا، تمہیں قتل کرے گا جبکہ تم ربوا کی حرمت کا انکار کر کے مرتد ہو گئے۔ اگر تم نے اس کی حرمت کو تو تسلیم کیا لیکن اس پر عمل نہ کیا، برابر سودی کاروبار کرتے رہے، تو یہ جنگ اس طرح ہوگی کہ سود سے کمائی ہوئی تمہاری ساری دولت تباہ و برباد کر دی جائے گی، اور آخرت میں تمہارا انجام نہایت عبرتناک ہوگا۔ اور جب تم اللہ کے حکم پر عمل کر کے سود کے واجبات چھوڑ رہے ہو تو اس کا بھی خیال کرو کہ قرض دار سے اصل رقم کا مطالبہ سختی سے یا یکدم نہ کرو، بلکہ اس سے معاملہ طے کر لو اور اس کی آسانی کے مطابق وصولیابی کا معاہدہ کرو کہ اللہ کسی پر زیادتی اور سختی کو ہرگز پسند نہیں فرماتا، چاہے وہ تمہارا خونی یا اسلامی بھائی ہو یا کوئی غیر مسلم۔ اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ اگر تم میں استطاعت ہو تو تم قرضہ بالکل ہی معاف کر دو، یہ تو تمہارے لیے بہت ہی سود مند سودا ہوگا کہ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب اور برکتیں نصیب ہوں گی۔ اے ایمان والو، ہر حال میں اس حقیقت کو یاد رکھو کہ تمہیں ایک دن ضرور اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں حاضر ہونا ہے، جو تمہارا مالک اور احکم الحاکمین ہے۔ اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ بس جس نے لوگوں کو معاملات میں آسانیاں فراہم کی، قیامت میں ان کے لیے بہت سی آسانیاں ہوں گی، اور جس نے اس دنیا میں ظلم و ستم کیا، لوگوں سے سود وصول کر کے ان کا خون چوسا یا دولت جیسی ناپائیدار چیز کے لیے لوگوں کو ستایا، تو قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے بہت مشکلات ہوں گی، اللہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ سود کا چھوڑنا، اس کے بعد اصل رقوم کی واپسی کے معاملات بے حد الجھنوں کا باعث بن سکتے تھے کہ مالی معاملات ہی الجھنوں، باہمی اختلافات کا سبب ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان امور کو نپٹانے کے لیے نہایت حکیمانہ انداز سے تعلیم دی گئی، جس پر عمل کے بعد اپنوں یا غیروں سے کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ سود کے واجبات۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا سود میں سے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ حرمت ربوا کا حکم نازل ہونے سے پہلے چونکہ اکثر لوگ سودی لین دین میں ملوث تھے، لہٰذا اب یہ سوال عام ہوا کہ سود کے جو واجبات مسلمانوں یا کافروں کے ذمے ہیں ان کا کیا کیا جائے، یعنی اس سودی کاروبار سے کیسے نجات حاصل ہو کہ یہ تو ایک ایسا جال ہے جس میں پھنسنے کے بعد اس سے نکلنا ممکن ہی نہیں جب تک کہ اس کو کاٹ نہ دیا جائے۔ بس اللہ رب العزت نے اس جال کو کاٹ دینے ہی کا حکم دیا کہ لینا دینا دونوں بند کر دو۔ اے مومنوں، جو رقمیں تمہیں کافروں سے لینا ہے وہ چھوڑ دو، اور جو کافروں کو دینا ہے وہ مت دو،
اگر تمہارا دعویٰ ایمان سچا ہے تو بظاہر اپنا مالی نقصان برداشت کرو اور کافروں کی سودی رقم روک کر انہیں یہ بتانے کی ہمت کرو کہ ہم تمہارے نفع کے لیے حرام کے مرتکب نہیں ہو سکتے۔ واضح رہے کہ صرف سودی رقوم لینے دینے کی ممانعت کی گئی ہے، اصل رقوم کی نہیں۔ اس صورت میں کافروں کو اصل رقم دے کر صرف سودی رقم نہ دینا نہ تو بددیانتی ہے اور نہ ہی غصب، بلکہ صرف ایک غلط کاروبار کو روک دینا ہے۔ جیسا کہ اگلی آیت میں بیان فرمایا گیا کہ سودی کاروبار سے تائب ہو جانے کے بعد صرف راس المال اصل رقم کا حق باقی رہتا ہے۔ اس پر سود کی زیادہ رقم وصول کر کے نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ اصل رقم میں کمی کر کے تم پر کوئی ظلم کر سکے گا۔ اس حکم کے نزول کے بعد مسلمانوں نے اپنی تمام سودی رقم جو کافروں کے ذمے تھی چھوڑ دینے کا اعلان کر دیا اور اپنی اصل رقوم کا مطالبہ باقی رکھا۔ یہی معاملہ کافروں کے ساتھ کیا گیا کہ ان کو واجب الادا سودی مطالبات دینے سے انکار کر دیا اور اصل رقوم کی ادائیگی شروع کر دی۔ بعض کفار اس فیصلے پر راضی نہ تھے اور وہ اپنے سودی منافع کا بھی مطالبہ کر رہے تھے، جس کے خاتمے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر وضاحت کی کہ یہ حکم صرف مسلمانوں ہی کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے ہے۔ اس کے سوا سود کی لعنت کے خاتمے کا کوئی طریقہ نہیں، لہٰذا ہم حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سودی رقم کی معافی کا پہلے اعلان کرتے ہیں، جو بہت بڑی رقم ہے اور اکثر کفار مکہ کے ذمہ واجب الادا ہے۔ اس اعلان کے بعد بقیہ کافر بھی اپنے مطالبہ سے دستبردار ہو گئے اور سود کے کاروبار کی جس جال میں ایک مدت سے لوگ پھنسے ہوئے تھے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا گیا اور لوگوں نے اس سے آزاد ہو کر سکون کا سانس لیا۔ یہ حکم آج تک باقی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ آج کے لوگ ماضی کے لوگوں کی نسبت اس جال میں زیادہ بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ دولت کی حرص و ہوس میں مبتلا لوگوں نے یہ جال افراد و اقوام پر ایسا ڈالا ہے کہ لوگ اور حکومتیں اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھنے لگے ہیں اور خیال کیا جانے لگا ہے کہ یہ ہماری معیشت کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بغیر معاشی زندگی کی بقا ممکن نہیں، اس کے بغیر تجارت کا تصور نہیں، اس کے بغیر دنیا سے رابطہ قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ سب لاجائنی تصورات ہیں، غیر مسلم دولت مند اقوام کے پیدا کردہ اوہام ہیں جن کے ذریعے وہ چھوٹی قوموں اور حکومتوں بالخصوص مسلمانوں کو خوب لوٹ رہے ہیں۔ سن 91 کی جنگ کے بعد امریکہ نے جس عیاری سے سعودی عرب، عراق اور کویت کو سود کے بار تلے دبایا ہے وہ سب پر عیاں ہے۔ حرمت سود کے اعلان کے بعد کتنی ہی صدیوں تک مسلمان اس کاروبار سے محفوظ رہے۔ کیا اس دور میں انہوں نے تجارت نہ کی؟ کیا اس دور میں ان کے پاس دولت نہ تھی؟ تاریخ گواہ ہے کہ اس امت پر بلا سودی کاروبار کا زمانہ معاشی طور پر زیادہ خوشحال اور سکون کا زمانہ رہا ہے۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اپنا تھا اور آج بہت کچھ ہے اور اپنا کچھ نہیں۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس گاڑیاں، بلڈنگیں، بہت کچھ ہے لیکن سب کچھ بینکوں کا ہے اور وہ اپنی اس جھوٹی عمارت پر بڑے مغرور اور خوش ہیں۔ یہی حال آج اکثر مسلم ممالک کا ہے کہ وہ قرضوں کی دولت پر زندہ ہیں، اربوں روپیہ صرف سود کی رقم کا ادا کرتے ہیں، اصل قرضے کی ادائیگی کی نہ نوبت آتی ہے نہ آ سکتی ہے۔ مزید برآں یہ ہے کہ وہ جن ممالک سے بھیک مانگتے ہیں ان کے ایسے غلام بن جاتے ہیں کہ اپنی قوم اور ملک کے اندرونی معاملات میں بھی آزاد نہیں رہ پاتے۔ ان کے اقتدار کی بقا اور موہوم آزادی کی بقا ان کے سود خور آقاؤں کے مرہون منت ہے۔ ہم حیرت کرتے ہیں کہ جب سودی نظام کو معاشی خوشحالی کے لیے اپنایا گیا تو وہ خوشحالی کہاں ہے، کسے نصیب ہوئی؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ زندگی دن بدن اجیرن ہوتی چلی جاتی ہے؟ غریب ملکوں ہی میں نہیں، امیر ممالک میں بھی بے روزگاری میں ہر روز اضافہ ہوتا ہے۔ بھوکے نوجوانوں کے پاس زندگی بسر کرنے کے لیے چوری ڈکیتی کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں۔ دنیا کی آبادی کا بڑا حصہ غربت، جہالت، بیماریوں کا شکار ہے، لیکن سودی نظام میں ان مسائل کا کوئی حل نہیں۔ سودی کاروبار کے سب سے بڑے مہاجن خود ان مسائل کا شکار ہیں۔ یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ امریکہ اور یورپ کے ممالک سودی نظام ہی کی وجہ سے خوشحال اور متمول ہیں۔ وہ دنیا بھر کے غریب ممالک کی مدد کرتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ ٹولہ ہے جو دنیا بھر کے انسانوں کا خون چوستا ہے۔ امداد کے نام پر دولت دے کر یہ سود کی بھاری رقمیں
वसूल करते हैं और मकरूज़ ममालिक को हर तरह अपना ग़ुलाम बना लेते हैं। इन सूदी रकूम पर ही उनका गुजारा होता है, इसीलिए ये अपना कारोबार जारी रखने और इस कारोबार की मंडी को वसअत देने की गर्ज से हर मुल्क के मामलात में मुदाखलत करते हैं और फिर उसको अपना मकरूज़ करके खूब खून चूसते हैं, जिसका मुफाद उनके अवाम तक नहीं पहुँचता। अवाम तो बेचारे खुद अपनी आमदनी का तकरीबन निस्फ़ हिस्सा टैक्सों की सूरत में हुकूमत को अदा करते हैं। इनके शुरफा नहायत मुख्तात अंदाज पर गुजर बसर करते हैं और अक्सरियत लूट मार का सहारा लेती है। बस एक मखसूस खून चूसने वाले टोले की खुशहाली को देख कर ये फ़ैसला कर लेना कि उनका निज़ाम खुशहाली का ज़ामिन है, बड़ी बेइंसाफ़ी है। इन लोगों और कौमों पर नज़र डालिए जो अपना खून देख कर जाँ बल्ब हो चुके हैं, और फिर इंसाफ कीजिए कि खुशहाली किसे नसीब हुई है। इंसान हमदर्दी ये नहीं कि दूसरों को बदहाल करके एक मखसूस ग्रोह खुशहाल हो जाए। इंसानी हमदर्दी तो वो है जिसका तस्वुर इस्लाम ने पेश किया कि एक रोटी वाला आधी खुद खाए और आधी दूसरे को खिलाए। बस इस्लाम ऐसे निज़ाम को ना सिर्फ मुस्तरद करता है बल्कि हराम और जुल्म करार देता है, जिससे अमीर मज़ीद अमीर हों और गरीब मज़ीद गरीब हो और दुनिया की अक्सरियत चंद बशेरों के जाल में फंस कर रह जाए। इस्लाम ने अपने असूल तिजारत कायम किए, इन्हीं असूलों की पाबंदी के साथ बाहमी तिजारत या गैर मुस्लिमों से तिजारत की इजाज़त दी और उम्मत से गुर्बत व जहालत के ख़ात्मे के लिए दौलतमंदों को ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया और सदक़ात की तलकीन की, ताकि कोई इस्लामी मुल्क अपने मसाइल के हल के लिए किसी गैर मुस्लिम दौलतमंद मुल्क के सामने दस्ते सवाल न फैलाए और ऐसी हालत में मुब्तला न होने पाए जिससे मजबूर होकर उसे मछेरे का शिकार बनना पड़े। आज मुसलमानों के पास जो वसाइल मौजूद हैं, अगर वो उन्हें कुरान और सुन्नत की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें तो उनकी माशी हालत सूदखोरों से कहीं ज़्यादा बेहतर और मुस्तहकम हो सकती है। जबकि वो दौर जिसमें सूद की हुर्मत का हुक्म नाजिल हुआ उम्मत मुस्लिमा की इंतहाई गुर्बत का दौर था। उस वक़्त ना सोने की खानें थीं, ना तेल के कुएँ। उसके बावजूद दिन ब दिन उम्मत की हालत सुधरती चली गई और वो दौर भी आया कि ज़कात का माल बैतुल माल में भरा पड़ा था। मुस्तहक़ीन को तलाश किया जाता था लेकिन कोई नज़र ना आता था। सूद की लानत ख़त्म हुई तो बरकत ही बरकत हुई। निज़ाम ज़कात नाफिज हुआ तो रहमत बरसने लगी। इसी गरीब कौम में ऐसे ऐसे अमीर पैदा हुए जिनकी सखावत के वाक़यात आज भी बखीलों को सखी बना देते हैं। रोटी कपड़े को तरसने वाले लोग ऐसे आसूदा हाल हुए कि तलाश करने पर भी कोई नंगा भूखा नज़र न आता था। ये आसूदगी, ये खुशहाली सूदी निज़ाम ने ना दी बल्कि उसके ख़ात्मे से नसीब हुई कि बरकत सूद से नहीं ज़कात व खैरात से आती है। दोबारा गौर फरमाइए अल्लाह के इस ऐलान पर। अल्लाह सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है। ऐलान जंग सूरह बकरा 279 279। फिर अगर तुम ऐसा ना करो तो ऐलान सुन लो जंग का अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से, और अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारे असल माल हैं, और ना तुम जुल्म करो और ना जुल्म किए जाओ। गुज़श्ता सफ़हात पर आपने हशर में सूदखोरों की रुसवाई का भयानक हाल पढ़ा। अब मुलाहज़ा फरमाइए दुनिया में ऐसे लोगों का हाल कि ए मोमिनो, अगर तुमने सूद की हुर्मत के बाद भी अल्लाह और उसके रसूल से बगावत की और इस कारोबार को ना छोड़ा तो फिर हमसे जंग के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह और उसके रसूल से जंग होगी। अल्लाह अकबर। सूदखोरों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया गया। उम्मत मुस्लिमा के सिर्फ़ एक तबके के ख़िलाफ़ ऐलान जंग हुआ है। बेनमाजियों, रोज़ा ना रखने वालों, ज़कात ना देने वालों, हज ना करने वालों, दीगर बुराइयों और बदकारियों में मुब्तला मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये ऐलान नहीं हुआ, सिर्फ़ सूदखोरों के ख़िलाफ़ हो रहा है, क्योंकि सिर्फ़ यही तबका ऐसा ज़ालिम है जो अपनी दौलत के ज़रिए ज़रूरतमंदों को अपना ग़ुलाम बनाता है, उनकी इमदाद व ताउन का फ़रेब देकर उनका खून चूसता और उनकी इज़्ज़त व नामूस पर डाका मारता और पूरी ज़िंदगी अजीरन कर देता है। इस ज़ालिम के पास वो कशिश है कि लोग उससे भागते नहीं बल्कि उसके सुकून की चमक उन्हें ऐसा अंधा कर देती है कि वो अपने अंजाम से बेखबर उनके फ़रेब में मुब्तला हो जाते हैं और फिर कभी उसके जाल से नहीं निकल पाते। बस ये लोग दीगर बदअमलों से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पूरे माशरे को तहस नहस कर देने वाले ज़ालिम हैं। ये दूसरों के मुंह का नवाला तक छीन लेते हैं और उन्हें फाकों की ज़िंदगी पर मजबूर कर देते हैं। उनकी वजह से माशरा सिर्फ गुर्बत ही का शिकार नहीं होता
बल्कि भूखों की कसरत के बायस माशरे का अमन व अमान तबाह हो जाता है। चोरी, डकैती, कत्ल व गर्द जैसे जराइम आम हो जाते हैं। कौम का ऐसा बदतरीन गिरोह इसी लायक है कि कुदरत उनसे जंग करे। अल्लाह और उसके रसूल से ऐलान जंग का मतलब ये नहीं कि इन लोगों से आमने सामने मुकाबला होगा या हथियारों की जंग लड़ी जाएगी। ना ही ये ज़रूरी है कि उन पर आसमान से पत्थर बरसाए जाएं, बल्कि ये जंग ऐसे ख़तरनाक अंदाज में होगी कि उससे मफर मुमकिन नहीं। कोई पनाहगाह न मिल सकेगी, बल्कि ये सूदखोर कभी अपने मकासद में कामयाब ना हो सकेंगे। ये सूदी दौलत के ढेर जमा करना चाहेंगे, लेकिन किसी न किसी आफत से उनकी दौलत घटती और मिटती रहेगी। ये दौलत से इज़्ज़त हासिल करना चाहेंगे, लेकिन दिन ब दिन लोगों की नज़रों में गिरते जाएंगे। ये दौलत के ज़रिए सुकून चाहेंगे, लेकिन वो उन्हें कभी मुयस्सर ना आ सकेगा। रात को आराम की नींद भी ना सो सकेंगे। सूदी निज़ाम को अपनाने वाले कौमों मुल्क की माशी हालत सुधारने का दावा करते हैं। हमें तो कोई मुल्क नज़र नहीं आता जिसको माशी आसूदगी हासिल हुई हो, जहाँ गुर्बत ना हो, महंगाई और बेरोज़गारी ना हो। वो अपनी हालत को जितना संभालना चाहते हैं, उतना ही बिगाड़ पैदा होता जाता है। यही है अल्लाह और उसके रसूल से जंग। इंसान के पास वो क़ुव्वत व ताकत कहाँ जिससे वो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला कर सके। अल्लाह महफूज रखे, जो कौम अल्लाह से जंग में मुब्तला हो जाए, उसका कहीं ठिकाना नहीं रहता। कोई उसे तबाही और बर्बादी और ज़िल्लत व ख्वारी से नहीं बचा सकता। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूदी कारोबार करने वालों और उसमें मुलव्विस तमाम अफराद पर लानत फरमाई। मुस्लिम। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसे लिखने वाले और उसका गवाह बनने वाले पर लानत की और फरमाया कि वो सब बराबर हैं। सूद लेना देना बराबर। सूद के मुतल्लिक़ कुरान व हदीस में जितनी वईदें आई हैं, वो सिर्फ़ सूद लेने वालों ही के साथ ख़ास नहीं, सूद देने वालों के लिए भी हैं। क्योंकि सूद लेने वाला अगरचे नहायत ही ज़ालिम है, लोगों का खून चूसता, उन्हें तबाह व बर्बाद कर देता है, लेकिन सूद देने वाले भी कम मुजरिम नहीं कि ये इस्लामी निज़ाम ज़िंदगी से खुली बगावत करते हैं। अपनी मेहनत की कमाई पर कनात और सब्र शुक्र के साथ गुजारा करने की बजाय ये भी दौलत की हिवस में या अपनी झूठी शान व शौकत के इजहार के लिए सूद पर रकम लेते हैं। बड़ी बड़ी दुकानें खोलते, फैक्ट्रियाँ लगाते हैं ताकि बड़े ताजिर बने, बड़े बड़े मकान बनाते हैं, शानदार कीमती गाड़ियाँ चलाते हैं ताकि लोग उनको दौलतमंद समझें। और जिन ममालिक में हुकूमत की तरफ से टैक्सों की वसूलियाबी पर सख्ती है, वहाँ अक्सर लोग टैक्स से बचने के लिए मकरूज़ होते हैं और सूद अदा करते हैं। हम ऐसे लोगों को ज़ाती तौर पर जानते हैं जो अपने शहरों में बड़े दौलतमंद बाइज़्ज़त मशहूर हैं, लेकिन वो हर माह हज़ारों की रकम बैंकों को अदा करते हैं। इस्लाम इस झूठी शान शौकत और बनावटी ज़िंदगी को पसंद नहीं करता। वो सादा ज़िंदगी बसर करने की हिदायत देता है, कनात की तालीम देता है। इस्लामी नज़रिए के मुताबिक इज़्ज़त व शोहरत का ज़रिया दौलत, और वो भी सूद की दौलत, हरगिज़ नहीं, बल्कि इंसान का अखलाक, उसका आला किरदार और हलाल तय्यब पर गुज़र बसर उसे अल्लाह और उसके रसूल की नज़रों में महबूब व पसंदीदा बनाते हैं। और हकीकी इज़्ज़त उसी को मिलती है जिससे अल्लाह और उसका रसूल राज़ी हो जाए। कोई है जो एक स्याह रंग हबशी गुलाम हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की इज़्ज़त व शोहरत का मुकाबला करे, या कई कई दिन फाका करने वाले हज़रत अबू हुरैरा की इज़्ज़त व शोहरत का मुकाबला करे। इन हज़रात के बाद भी आज तक न जाने कितने दौलतमंद पैदा हुए, सब के नाम मिट गए। वही हस्तियाँ तारीख़ के सफ़ात पर चमक रही हैं, लोगों की अक़ीदत व मोहब्बत का मरकज़ बनी हुई हैं। उन्हीं का ज़िक्र ज़ुबानों पर है जिन्होंने फ़िक्र खुल्क बनकर तकवा व परहेज़गारी की ज़िंदगी बसर की। सूद लेने वाले, देने वाले और इस कारोबार के मावनीन सब ही एक जैसे हैं। सब दौलत की हवस में मुब्तला हैं, सबको झूठी इज़्ज़त व शोहरत पसंद है, सबको नामो नमूद का हैज़ा है। लिहाजा सब ही पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लानत फरमाते हैं। सबको अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से मुकाबला और जंग का चैलेंज है। सब हशर के दिन मखबूतुल हवास होंगे, सब के पेट घरों की तरह बड़े बड़े होंगे जिनमें सूदी दौलत कीड़ों की तरह भरी होगी। अल्लाह महफूज रखे। जिस तरह जिस्म में बाज़ जरासीम पैदा होकर मुख्तलिफ अमराज का सबब बनते हैं, जो पूरे जिस्म को इज़्तिराब व बेचैनी में मुब्तला कर देते हैं,
اسی طرح سود کے جراثیم جتنے پھیلتے جاتے ہیں اتنا ہی زندگی میں اضطراب بڑھتا چلا جاتا ہے، جس کا اندازہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ نظام زندگی کی اہمیت پر یقین رکھتا ہے۔ لیکن شومی قسمت کہ ہمیں یہی یقین حاصل نہیں، اسی لیے اس دور کا ہر شخص اگرچہ پریشان ہے، وہ اس پریشانی کا شکوہ بھی کرتا ہے، لیکن اسے دور نہیں کر پاتا، کیونکہ اصل علاج پر تو اس کا یقین ہی نہیں۔ وہ زہر پر زہر کھاتا چلا جاتا ہے، سود پر سود لیتا اور دیتا چلا جاتا ہے، لیکن تریاق تلاش نہیں کرتا، اور اس زہر کا ایسا عادی ہو چکا ہے کہ اس سے روکنے والوں اور منع کرنے والوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ سود کے یہ جراثیم جس طرح آج ہمارے نظام زندگی میں پھیلے ہیں، اس پر نہ مجھے کوئی حیرت ہے اور نہ ہی دیگر اہل علم کو، کہ پوری ملت کے جال میں پھنسنے اور تڑپنے کا جو منظر آج ہمارے سامنے ہے، میرے آقا مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی اس کی خبر دے چکے ہیں۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں پر ایسا زمانہ ضرور آئے گا جبکہ سود کھانے سے کوئی نہ بچے گا، اگر نہیں کھائے گا تو اس کے بخارات ضرور پہنچ جائیں گے۔ کیسا سچا ارشاد ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور آپ کا ہر ارشاد سچ ہی ہوتا ہے۔ آج جس انداز میں سود کا جال پھیلا ہوا ہے، شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو۔ یہی تو راز ہے ہمارے اضطراب اور بے چینی کا، اللہ ہی رحم فرمائے۔ بے مثال تعلیم۔ سورہ بقرہ 280، 281، 280، 281۔ اگر وہ قرضدار تنگ دست ہے تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک، اور تم قرض معاف کر کے صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور پھر بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اسلام کے احکام اور تعلیمات میں جو ہمدردی اور محبت بھری ہوئی ہے، انسانوں کی فلاح و بہبود کا جو لحاظ رکھا گیا ہے، ان احکام پر عمل کرنے والوں کے لیے جو آسانیاں مہیا کی گئی ہیں، اس کی مثال نہ دیگر مذاہب میں ملتی ہے اور نہ ہی دنیاوی قوانین میں۔ ذرا غور فرمائیے کس شدت کے ساتھ سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا، اور اس پر عمل کرانے کے لیے کیسی شدید وعید اور برے انجام کو بیان کیا گیا، لیکن مان ان لوگوں کے لیے آسانی فراہم کی گئی جو اپنی معاشی تنگی کی بنا پر سود دینے پر مجبور تھے، اور اس نظام کے خاتمے کے بعد ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ قرض کی ادائیگی کا پیش آتا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جو اب تک سود کھاتے رہے اور اب حکم الہی کے مطابق انہوں نے اس کاروبار سے توبہ کر لی، اور اس طرح انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کا ثبوت فراہم کر دیا ہے، اس لائق ہیں کہ ان سے مزید ایثار کا مطالبہ کیا جائے، اور وہ یہ کہ جب تم نے ظلم کا کاروبار بند ہی کر دیا تو اب دیگر معاملات پر بھی ظلم سے بچو، اس طرح کہ اپنے قرضداروں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ راس المال اصل رقم تو تمہارا حق ہے، یہ ضرور ملے گا، کیوں نہیں اس کی وصولیابی کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو، اور اسلام سے تمہاری وابستگی اور اسلام کی خوبی اجاگر ہو۔ اور وہ یہ ہے کہ ذرا دیکھ لو کہ اگر تمہارا قرضدار مسلمان بھائی ہو یا کافر، واقعی تنگ دست ہے، اس قابل نہیں کہ یک مشت تمہارا سارا قرضہ ادا کر سکے، تو تم ذرا اس کے ساتھ ہمدردی کر دو کہ ادائیگی قرض کی مدت بڑھا دو، یک مشت لینے کی بجائے تھوڑا تھوڑا لے لو، اور اگر تم نیکی کا مزید قدم آگے بڑھاؤ تو پھر تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہوگا، بہت ہی اچھا سودا رہے گا کہ قرضدار کی پوری مدد کرو، قرضہ معاف کر دو، اس پر صدقہ کر دو۔ یہ ایک بہترین صدقہ ہوگا کہ تم نے ایک انسان کو فکر و پریشانی سے آزاد کر دیا۔ بہرحال جو بھی کرو اس کا تمہیں اختیار ہے، اپنی استطاعت کے مطابق اور صالحیت کے حصول کے جذبے سے کرو، اور اس حقیقت کو نہ بھولو کہ یہ دنیا اور اس کی ہر چیز چند روزہ ہے، بالآخر وہ دن آ کر رہے گا جس میں اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں حاضری ہوگی، اور پھر ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا یا سزا ملے گی، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، نہ کسی پر ظلم ہوگا۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔